السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندوستانی خاتون جن کا تعلق شاید ہندو دھرم سے ہے، ان کی کامنٹ سے تو ایسے لگا مجھے، وہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی تم لوگ بھی تو مکے میں جا کر حج کے دوران پتھر مارتے ہو، اتنے پتھر مارتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ ان کو جواب دینے کے بجائے یہ آپ سے جواب شیئر کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے سوالات آپ کے پاس بھی آتے ہوں اور آپ بادر ہوتے ہیں ان سے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے۔ تو دیکھیں جی، اس کے اب دو جواب ہیں۔ ایک تو اس کا ریلیجس جواب ہے اور ایک اس کا لاجیکل جواب ہے۔ ریلیجس جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے جن جن مقامات پر، جن جن جگہوں پر ان کے اپنے رب کی فرما برداری کے احکام میں کہ ان کے رب کا جو حکم تھا اس کو کرنے میں آڑے آیا، وہاں انہوں نے اس شیطان کو پتھر مارے۔ اور پتھر کسی کو مارے جائیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو ذلیل و خوار ہو جا، دفع ہو جا، تیری میں نے نہیں سننی۔ آپ بھی پتھراؤ کرتے ہیں نا، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو سڑکوں میں نکل آ کے کیا کرتے ہیں؟ پتھراؤ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ شیطان پر پتھراؤ تھا، اور شیطان پر پتھراؤ ہوتا اور شیطان چلا جاتا، پھر آ جاتا۔ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں نا، پتھر کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ چلا گیا، پھر نہیں آیا۔ لیکن انسان تو اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ اور معاملہ ہے، کئی دفعہ پتھراؤ کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی اتباع میں، اس کو فالو کرنے میں، اس کو کہتے ہیں سنت ابراہیمی، اس کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا۔ اس میڈ اٹ پارٹ آف حج، کہ جب تم حج پہ آؤ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ایسا کرو، اور پھر جب تم ابراہیم علیہ السلام جو میرے دوست ہیں ان کی یاد میں ایسا کرو گے تو پھر میں تمہارے اس کیے کو رائے گا نہیں کروں گا، اجر و ثواب تو دوں گا ہی دوں گا۔ یہ ذلیل و خارگی جو شیطان کے حصے میں آئی تھی وہ شیطان کے حصے میں آتی رہے گی، اس کو یہ پتھر پڑتے رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ ایک طرف تو اس کی ذلت یہ ہے کہ تم میری اتباع کر رہے ہو، تم اس پروردگار کی اتباع کر رہے ہو، اس اتباع میں، اس فالوئنگ میں یہاں تک آئے ہو اس کے حکم پر، اور یہ سارے کام کر رہے ہو اس کے حکم پر، تو وہ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ تم میرا حکم نہ مانو۔ تو تم چونکہ میرا حکم مان رہے ہو اس لیے وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور پھر پتھر بھی پڑ رہے ہیں اس پر۔ بظاہر تمہیں یہی نظر آتا ہے کہ پتھر سے ٹکراتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن جو اس کی ذلیل ہوتا ہے نا شیطان، اصل میں وہی ذلت ہے اس کی، کہ وہ ہر پل مرتا ہے اور کئی دفعہ مرتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے اس کا ریلیجس آپ کو ایک جواب دے دیا۔ لاجیکلی اس کا ایک جواب دیتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہے کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ پتھروں کی کیا اوقات ہے، کہ انہیں پکڑ کر مارا جاتا ہے کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یا کسی کو پتھراؤ کرنے کے لیے، تو ان پتھروں کے آگے ماتھے نہیں ٹیکے جاتے۔ جہاں تک حجر اسود کی بات ہے، یہ پھر مجھے پتہ ہے بلیک سٹون لے کر آتے ہیں، بلیک سٹون پر کوئی ماتھا نہیں رگڑتا، بلیک سٹون کا کوئی سجدہ نہیں کرتا، بلیک سٹون کی کوئی پوجا نہیں کرتا۔ بلیک سٹون جو ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس کے ساتھ پرستش کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ کعبے کے کارنر میں رکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ اس کی عزت اور تعظیم یہ ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا، کس کیا تھا۔ تو یہ سنت ہے اس کو بوسہ دینا ہے، کس کرنا۔ اگر کوئی نہ کر پائے نا تو اس کا حج ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، عمرہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، عمرہ اور حج پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو بوسہ دینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اگر نہ دیا تو معاملہ ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ خیال بھی اپنے ذہن سے وہ نکال دیں جن کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو، کیونکہ اس طرح کے سوالات لے کے آتے ہیں۔ پھر ایک سوال لے کے آتے ہیں، بھئی تم بھی تو ایک کمرے کی طرف کی پوجا کرتے ہو۔ وہ کمرے کی پوجا نہیں کرتے، وہ کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں نا، وہ کمرے کی پوجا یا کمرے کی پوجا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں سب نے نماز پڑھنی ہے، اس ڈائریکشن میں سب نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ڈائریکشن ہے، وہ سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے۔ اس سے
امت مسلمہ کی، جو مسلمان امت ہے، اس کی آپ کو اسٹرینتھ، یکجہتی اور ٹوگیدرنس کی مثال ملتی ہے کہ سب کا قبلہ بھی ایک ہے، ڈائریکشن بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، ایمانیات و عقائد بھی ایک ہیں، بلیفز بھی ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ساؤتھ میں ہے تو وہ فلاں دیوی کی پوجا ہو رہی ہے، نارتھ میں تو فلاں دیوی کی پوجا ہو رہی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب چکر یہ ہے نا کہ ان کے پاس اتنے بٹوارے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سب ایک پر کیسے جمع ہیں، ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور صرف کہتے ہیں بس ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات چونکہ انہوں نے کبھی سنی نہیں، ان کے پرکھوں نے نہیں سنی، انہوں نے کبھی گھروں میں اس کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ان کو کوشش کرتا رہتا ہوں میں مختلف طریقے سے بات سمجھانے کی کہ پتھر کی مورت میں کچھ نہیں رکھا، ہاتھ سے اس کو تم نے تراشا ہے، اور تمہارے ہاں کتابوں میں بھی کبھی بھی کہیں پر بھی جن ہستیوں کا تم نام لیتے ہو، انہوں نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ تم میرے جانے کے بعد میری پوجا کرنا۔ وہ تو تم نے خود کیا ہے۔ جب تم نے خود کیا ہے تو یعنی تمہارا اپنا بنایا ہوا معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنے کیے پر اگر تم سچے ہو۔ دلیل ہی کوئی نہیں، بس کام ہے اور چلتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں نا تو پھر وہ پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے، جن کا عالم کیا ہے کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں، یہاں پر تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔